بھی تسی پیار کی میں کرنا ہے، تسی محبت کی میں کر کے کرنی۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو کافراں پکڑ لیا تے چوک دے اندر سولی تے لٹکا دیتا تے انہاں آکھیا اے دس ہن تیری جگہ تے تیرے محبوب آ جاون سولی تے تینوں اسی گھر چپ چاپ بٹھا دے وی تے تو برداشت کر لویں گا؟ حضرت زید بن دسنا کھول اٹھے، آپ فرمان لگے کمینیو تسی تے اے گل کر دے جے کہ میرے محبوب میری جگہ تے آ جاون تے مینوں گھر بٹھا دیتا جاوے، تسی تے سولی دی گل کر دے جے نا، میرے تو اللہ دی عزت دی قسم اے بھی برداشت نہیں کہ میں گھر بہ جاواں تے میرے محبوب دے پیراں وچ کنڈا چپ جاوے۔ فرمایا ایک پاسے میرے محبوب دی قدماں دے اندر محبوب دے پیران دے اندر کنڈا چوب رہا ہوئے تے دوجے پاسے مینوں سولی تے لٹکایا جا رہا ہوئے تے مینوں یہ آکھیا جاوے کہ کنڈا چوبے گا لیکن تو تھلے آ جا، تے میں آکھاں گا نہیں مینوں مرنا گوارا ہے پر محبوب دے پیران وچ کنڈا چوبنا گوارا ہے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، ہر عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ یہ ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے کسی بندے کی شان میں کو 2 شعر لکھ دیں تو ہم آپ کو مال سے تول دیں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، میرا دین کیا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، یہ بس ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑا جہاں۔ آواز تو آڈی موڑ مٹھی ہو گئی، بندے تو جمیں جمیں سنتے جاؤں یار تا ذکر تے وہ تازے ہوندے جاندے تسی میں لگتا اگے نہ ہوئی مرجائے جاندے جے۔ محبوب علیہ السلام دی شان سنن لگیا جڑا مومن ہے اندہ ایمان تازہ ہوندہ رہندہ ہے تو وہ ٹھردہ رہندہ ہے کہ میرے محبوب دی شان بیان ہو رہی۔ محبوب علیہ السلام کی شان کیسی شان ہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دے وچ جڑا فرق پاوے، عاشقاں انہوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، ختم نبوت دے پہلے مجاہد تے شہید۔ حبیب بن زید نو جدو مسلمہ قذاب دے بندیاں پکڑیا، مسلمہ دے کول لے کے گئے تے مسلمہ قذاب پوچھن لگا حبیب بن زید اے دس تو اے گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ فرمایا تو کی بکواس کرنا ہے میں سندہ ہی نہیں، تو بکواس کی کرنا ہے میں سندہ ہی نہیں۔ دوجہ نمبر تے وہ پوچھن لگا تو اے گواہی دینا ہے کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ تے آپ فرمان لگے ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب اللہ کے محبوب بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں۔ دوجی باری پھر انہوں نے پوچھا تو یہ گواہی دینا ہے کہ محمد اللہ دے رسول نے؟ اس وقت آپ نے پھر جواب دیتا ہاں میں گواہی دینا ہوں کہ میرے محبوب اللہ دے محبوب بھی نے تے رسول بھی نے۔ پھر کہنے لگا تو یہ گواہی دینا ہے کہ میں اللہ دے رسول ہوں؟ فرمایا تو کی بکواس کرنا ہے میں سندہ ہی نہیں۔ تیجی باری پھر انہوں نے یہی سوال کیتا، آپ نے یہ ہوئی جواب دیتا، وہ کہنے لگا تو میری گل نہیں سندہ تے جدو تیرے یار دیواری ہوندی تے سنن لگ جانا ہے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی، لوں لوں رگ رگ ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت کر لیا لیکن محبوب علیہ السلام کے ساتھ غداری برداشت نہیں کی، محبوب علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی برداشت نہیں کی۔ میں کیا ایک کو بھگیاڑ سی اس صدیدہ ان نے کیا سی کہ محبوب علیہ السلام ساریاں خبریں رکھ دینا، کیوں کیا سی؟ محبت سی تو کیا سی نا، او دے موئی چوے کیوں نکلیا سی؟ میں کیا اس بار گاج تے بے اکلا نے بھی اکل آ جاندے، جیڑے نہیں بول دے وہ بھی بولن لگ جاندے نے۔ کی اس بھیڑیے نے کیا سی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حدیث پاک سناواں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاء ذئب الی رائی غنم فاخذ منها شاة فطلبه الرائی حتى انتزع منه قال فصعد الذئب على تل فاقع واستظفر وقال قد عمدت الى رزق رزقنيه الله اخذته ثم انتزعته مني قال تالله ان رأيتك اليوم ذئب يتكلم فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم قال
فکان الرجل یہودیا فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبر فاسلم فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا امارات بین یدی الساعة قد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرجع الى اہلہ حتی یحدثہ نالہ وصوتہ بما احدث آلہ بعدہ۔ یہ محبوب علیہ السلام کی شان بیان کی ہے بھیڑیے نے۔ محبوب فرماتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا اس کے پاس آیا، اس نے آ کے ایک بکری چرا لی، وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، اس نے اپنی بکری چھڑوا لی، وہ بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ اللہ مینوں رزق دیتا سی تو میرے کو وہ بھی کھو لیا۔ وہ بندہ کہنے لگا یہودی سی، کہنے لگا اللہ دی قسم دا دن میں نہیں ویکھیا کہ بگیاڑ بھی بول دے۔ اس بگیاڑ آکھیا میں تینوں اے دے تو بھی عجیب گل دسنا وا، میرے منہ وچ تے مڑ بھی زبان تے گوشت دا ٹکڑا ہے، میں تے بول رہا تے میں تینوں اے دے تو عجیب گل دسنا کہ مدینے دی دھرتی تے ایک محبوب آیا ہے، او رب دا محبوب بھی ہے تے دانائے غیوب بھی ہے، او دی شان کی ہے ازل تو لے کے جو ہو چکے ہیں او دیاں خبراں بھی دے رہے ہیں تے جڑا اب تک ہون والا ہے او دیاں خبراں بھی دتی جا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میں آکھیا چون ٹنگاں والے بھیڑیے نے تو سمجھ آ گئی تے آج دو ٹنگاں والے بھگیار نے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور امتی ہو کہ جو نہ مانے اپنے نبی کا علم، ایسے بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی شان مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، کہ اگر ایمان نہ ہوئے تو پھر محبوب دی شان سمجھ نہیں آ سکتی۔